جناب ابراہیم جب یہاں تشریف لائے تو یہ مقام ابراہیم جناب ابراہیم کی نشانی ہے. اب بہت تھکے ہوئے مجھے پتہ ہے، اور انسان میں بھی ہوں تو کچھ تھکا ہوا میں بھی ہوں گا. جی گھبرائے میں آپ کچھ مسئلہ ہے؟ بسم اللہ وہ تھوڑا سا میرے ساتھ بسم اللہ. ٹیبل وہیں نہ کر لیتے ناصر بھائی؟ نیچے کر لیتے. نہیں ان کو بیٹھا رہے، ٹیبل وہاں تھوڑے بندے ہیں تو فاصلہ زیادہ آگے ہو جاتے ہیں. چلے. اب بابو کو آگ پہ بیٹھنے دیں، باقی جو بزرگ ان کو بیٹھنے دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم یوں کرو کہ کعبہ دوبارہ تعمیر کرو. ایک بات شاید میں اگر کہہ چکا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کعبہ کے اندر بت نہیں رہے. بت حدود حرم میں تھے، کعبہ کے اندر کبھی بت نہیں تھے. یہ جو ہے نا کہ کعبہ میں بت تھے اور رسول نے توڑے تھے، وہ کعبہ میں نہیں تھے، کعبہ کی حدود میں تھے جو باہر کا حرم ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ مسجد میں لیٹرین ہے، تو لیٹرین کو مسجد کے اندر نہیں ہوتی، مسجد کی جو حدود ہوتی ہے اس میں لیٹرین ہوتی ہے. اسی طرح بت تھے لیکن کعبہ کے اندر نہیں. جو کعبہ کی بلڈنگ ہے اس کا جو حرم کی حدود ہے ادھر بت رکھے ہوئے تھے. اب یہ بات لوگوں کی کہ جناب اگر علی کعبے میں آیا ہے تو بت بھی تو کعبے میں تھے، تو یہ غلط ہوئی. کبھی بھی بت کعبے میں نہیں تھے. بڑی مہربانی بھائی نے بڑی مہربانی کی. چلے دعا تھوڑا. اب اللہ نے فرمایا ابراہیم سے کہ آپ جاؤ اور کعبہ تعمیر کرو. جناب ابراہیم آ گئے، اسماعیل کو بلایا. اسماعیل آ گیا، عرض کی مالک یہ ہم دو بندے کعبہ کیسے تعمیر کریں؟ فرمایا اچھا یوں کرو، ایک علی کے در کا پرانا نوکر ہے، کبھی جھولے جھلانے آتا ہے، کبھی پانی بھر کے آتا ہے، کبھی درزی بن کے آتا ہے، تو اس نوکر کو بلا لو اور کعبہ تعمیر کر لو. جناب جبرائیل بھی آ گئے. کہا مولا میری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا تم ذرا گارا بنا دو. ہاں. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی اخبارات میں یا ٹی وی پہ جب یہ مولوی آتے ہیں تو کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے رسول کے در پر اور علی رضی اللہ کے فضائل بیان کرتے تھے. جبرائیل علیہ السلام اور علی رضی اللہ. چودھری ناصر اور ظہیر کو میں ملو یوں کر کے، اور ان کا نوکر ہے تو بسم اللہ سرکار کی حال ہے. تو آپ کہیں کہ مولوی صاحب کی شاید دماغ خراب ہے، عقل چلی گئی ہے. جو چودھری ہے، جو ہمارے علاقے کا سردار ہے، نواب ہے، چودھری ہے، اس کو یوں ہاتھ دیتے ہیں. جو ان کے در کا کمی ہے اس سے بسم اللہ کر کے بات کرتے ہیں. جبرائیل جو علی کے در کا کمی ہے اسے علیہ السلام کہتے ہو، جو مالک ہے ان کو رضی اللہ کہتے ہیں. میں تمہارا منہ دیکھوں نا کہ تم کبھی جناب جبرائیل کو رضی اللہ کہو، میں دیکھوں تم کیسے کہتے ہو. اور اگر آپ کی دعا رہی اور مولا نے کرم کیا، انشاءاللہ اس محرم سفر کے بعد میں نے سپریم کورٹ میں رٹ کرنی ہے کہ چونکہ یہ شرعی طور پر حرام ہے اہل بیت کو رضی اللہ کہنا. سنی شیعہ بخاری صحیح مسلم سیاستہ جتنی بھی سنیوں کی کتابیں ہیں سب میں اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے. اور یہ سنی شیعہ میں متفق ہے کہ اہل بیت پر درود واجب ہے، نہ کہ رضی اللہ. رضی اللہ
تو اس کے لیے کہنا چاہیے جس کی رضا میں شک ہو، یہ تو وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ نے کہا میری مخلوق میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کو میں نے اپنی ساری رضائیں دے دی ہیں۔ بسم اللہ، مولا سلامت رکھے۔ مالک رضا کیسے دی ہے؟ ایویں دے دی؟ فرمایا نہیں۔ مالک کیسے دی؟ فرمایا ہمارا خرید و فروخت کا معاہدہ ہوا ہے، خرید و فروخت ہوئی۔ مالک کیا؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ وہ علی بستر پہ سونے آیا تھا، میں نے کہا تھا تم اپنا آپ مجھے بیچ دو، علی نے کہا مالک سونا بڑا مہنگا ہو گیا ہے، سونا ایسے ملتا نہیں، مالک دیکھ تو مالک کائنات کا، آج تجھے سونا چاہیے، میں کبھی سویا نہیں۔ یہ متفق ہے علماء میں کہ علی اپنے آمد کی گھڑی سے لے کر کعبے میں آئے اور شہادت کی گھڑی تک مولا علی کبھی نہیں سوئے، بلکہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ناصر بھائی، ظہیر بھائی کی غیر موجودگی میں ایک جملہ کہہ دوں، ان کو پھر بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں آپ دوستوں کے لیے، ہے سمجھنے کا، اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ جس کے ظرف میں معصوم کا مقام ہے وہ سمجھ جائے گا، اور جس کی سمجھ تھوڑی کمزور ہے وہ دوسروں سے پوچھنے کے مقصد کیا ہے۔ معصوم امام حسن علیہ السلام سے، کسی نے پوچھا تھا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا کی، آپ ہی پڑھتے ہوں گے، مثلا آج کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، قضا نمازیں پڑھے، اہل بیت کے دشمنوں پہ، امام حسین کے قاتلوں پہ تبرہ کریں، ٹھیک ہے؟ سورہ جمعہ پڑھے، چونکہ جمعہ جو ہے وہ امام زمانہ کا نام ہے، اور جب تک جمعہ مولا نہیں آتے جمعہ واجب نہیں ہے۔ عید کی نماز اور جمعہ، معصوم نے فرمایا یہ ہمارے حقوق تھے، لوگوں نے ہم سے غصب کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جمعہ واجب ہوگا جب مولا آئیں گے، اور جمعہ اس وقت اللہ نے نام رکھا تھا جب پوری کائنات کو ولایت علی پہ جمع کیا تھا۔ جی تو سورہ جمعہ آج کی رات ضرور پڑھے، صبح بھی پڑھے۔ اور فاقہ کل کا، جسے جن جن لوگوں کو توفیق ہو، خیر مومن سب کرتے ہیں فاقہ کشی، صبح نماز کے ٹائم کے ساتھ ہی، یعنی طلوع فجر سے پہلے، صبح ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے کچھ تھوڑا بہت کھا لیں، اور دن کو پھر فاقہ کریں، عصر کی نماز کے بعد، مولا کی شہادت کے بعد، اور مغرب کی نماز سے پہلے پھر کچھ کھائیں۔ لیکن ان دنوں میں قبرستان میں جانا حرام ہے۔ مولویوں کو پتہ نہیں ان کا کیوں دماغ خراب ہے، سارا سال چپ رہتے ہیں، جب علی کے بیٹوں کے دن آتے پھر انہیں اپنے مردے یاد آ جاتے ہیں۔ ویسے کہتے قبر پہ جانا حرام ہے، جب اہل بیت کے دن آتے پھر انہیں قبریں یاد آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ بڑا باریک ہے، بڑا نفیس جملہ ہے۔ بسم اللہ۔ جو نفیس بندے ان کو تو جلدی سمجھ آ جائے گا، تو جو میری طرح تھوڑا دیر بعد سمجھتے ہیں شاید وہ بھی سمجھ جائیں۔ اپنے اعمال کی راتوں میں 19، 21، 23 رمضان کی راتوں میں یا آج کی راتوں میں نمازیں، قضا نمازیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھی ہوں گی آپ نے؟ ناصر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بندے، میں وہ جو 22 رکعت نماز پڑھتا تھا، 50 رکعت تک تو ہم بھاگتے ہوئے چلے جاتے تھے، 60-70 تک تھوڑا سلولی 100 رکعت نماز پڑھنا ہوتی تھی، تو بڑی مشکل سے 100 رکعت مکمل ہوتی تھی، بڑی مشکل سے، چائے پی، جی ادھر بیٹھ، جو تسبیح کر، قرآن مجید پڑھ، پھر 4-10 رکعتیں پڑھ، مشکل سے 100 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ اور مولا علی کی مغرب، عشاء، تہجد کے علاوہ، صبح کی نماز کے علاوہ کوئی رات ایسی نہیں کہ 1000 رکعت قضا ہو۔
اور اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ علی کائنات کی واحد ہستی تھے کہ جب گھوڑے پہ چڑھنا چاہتے تھے ایک رکعت میں پاؤں آتا تھا، دوسری رکعت کے پاؤں جاتے تک علی قرآن ختم کر لیتے تھے. اب ذرا سنیے گا جملہ، اب جملہ سنیے اور مسلموں پہ دعا کریے گا. کسی نے پوچھا مولا امام حسن سے، مولا یہ سنا ہے کہ آپ کے بابا، بہت پیارا جملہ ہے، ناصر بھائی دیکھیے گا، تھوڑی سی توجہ کے جو جملہ گیا، چونکہ جملہ بہت چھوٹا ہے، مفہوم بہت بڑا ہے، بہت بڑا مفہوم، جتنا ذہن بڑا ہوگا. انہوں نے کہا مولا سنا ہے آپ کے بابا ہر رکعت 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے ہر رات. فرمایا ہاں، دیکھتے نہیں ہو ہمارے بابا کی راتوں کی کوئی رکعت بھی قضا نہیں اور ہم بھی دنیا میں آ گئے. کیا قیمتی جملہ، کہ ہمارے بابا کی کوئی رکعت قضا بھی نہیں اور میں اور حسین بھی آگے دنیا میں، یعنی کہ ہم اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، مولا علی علیہ السلام جب کبھی ان کے ساتھ فخر کرتے تھے نا، فضیلت کی باتیں ان کے مقابل میں ہوتی تھی جی، تو علی وہاں اپنے فضائل بتاتے کہ ہمارا خاندان یہ، ہم نے شراب کبھی نہیں پی، ہم میں بے نماز کبھی کوئی نہیں رہا، ہم غلط کبھی گناہ کوئی نہیں ہے، فضائل بتاتے. دو باتیں علی بڑی حجت سے کہتے تھے. ایک بات یہ کہ لوگوں میں علی اگر کوئی فضیلت بھی نہ بتاؤں، یہ تھوڑی، پہلی بات یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ تمہارے بچے ایسے زمینوں پر گھروں میں پیدا ہوتے رہے اور میرے اور رسول کے بچے مسجد میں پیدا ہوئے، مسجد میں ہمارے بچے مسجدوں میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، شاید آپ کو یاد نہیں آیا، یہ جو مسجد نبوی تھی سب کے دروازے بند ہو گئے تھے، علی اور رسول کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا. رسول نے اس پورے سین کو مسجد قرار دیا ہوا تھا. یہ پھر کبھی تفصیل ہوئی تو مجھے ذرا یاد کروائیے گا پھر کسی مجلس میں. اب میں تھوڑا آگے گزر جاؤں تو دوسری بات علی کیا کہتے تھے، بڑا پیارا جملہ فرماتے تھے، لوگوں مجھے علی سے مقابلہ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب لوگ سر چکا لیتے، پتہ تھا کہ نہیں کیا کہنا ہے، چونکہ ہزاروں تو کا جو بات ہوتی تھی، ہر دوسرے چوتھے کوئی نہ کوئی آ جاتا سوال پوچھ لے کہ مولا خلافت آپ کا حق ہے، ان کا حقدار ہے، پر یہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی رشتہ دار ہیں، آپ کہتے ہیں ہم بھی رشتہ دار ہیں، آپ کی کون سی فضیلت ہے آپ حقدار ہیں؟ تو مولا بتاتے تھے. اب جب علی اس جملے پہ آتے تھے سارے سر جھک جاتے، ماتھوں پہ پسینہ آ جاتا اور ایک دوسرے کو یوں دیکھتے کہ اب علی وہ کہے گا جس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. علی فرماتے، لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ مقابلہ مجھ علی کے ساتھ کرتے ہو، ہمارے نکاح آسمانوں پہ خدا نے پڑھا ہے، تمہاری ماؤں کے نکاح ہی نہیں ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا، بسم اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا نرینہ اولاد دے، اگلے محرم تک انشاءاللہ بیٹا کو محمد نام رکھنا ہے. بیٹا ہوگا آپ کی طرح خوبصورت ہوگا اور نام محمد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں جو گزارش کر رہا ہوں، کیا کہا؟ انشاءاللہ آپ کی دعا میرے ساتھ رہی، تعاون رہا، مدد رہی، تو سفر کے بعد میں نے سپریم کورٹ میں یہ ریٹ کرنی ہے کہ یہ ہمارے علیہ السلام ہے، رضی اللہ وہ جو رضا کا محتاج ہو، جا پتر اللہ تیرے تو راضی ہوئے گا، اس کو کہا جاتا ہے جس میں شک ہو. تو انہوں نے تو رضائیں لے لی تھی کب؟ جب رسول ہجرت کرنے لگے اور علی علیہ السلام کو کہا کہ علی اللہ کہہ رہا ہے آج میرے بستر پہ سو جاؤ، بستر پہ سو جاؤ. علی نے کہا میں سونے کا عادی نہیں، میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی، علی کا سونے سے کیا تعلق؟ سنا کرے جی. علماء نے لکھا کہ اتنی
اتنی قیمت کیوں لگی آخر؟ کیونکہ علی سوتے نہیں تھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے. اب نہ سونا اللہ کی علامت ہے. اب ادھر علی بھی نہیں سوتے. اب علی نے کہا کچھ تو فرق ہونا چاہیے، کبھی تو علی سو جائے. علی نے کہا نہیں، مجھے لطف آتا ہے میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے، میں رہوں تو رہے. دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا. من تو شدہ تو من شدی، میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے، میں رہوں تو رہے. مجھے بڑا لطف آتا ہے تیری ذات میں کھونے میں. وہ ایک جنگ میں مولا علی کے گھٹنے میں نیزے کیا نہیں ٹوٹ گئی جی. کسی نے نیزہ مارنا چاہا علی کو، علی بادشاہ اسے دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور وہ نیزہ مار رہا ہے. جنگ تھی، علی جنگ لڑ رہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں. کسی بندے نے پوچھا مولا یہ آپ زیرہ فرنٹ پہ پہنتے ہیں، یک رخی زیرہ ڈبل ہوتی تھی نا، ادھر کندھوں تک، ادھر فرنٹ پہ بھی اور پیچھے بھی. اب فقط سینے پہ زیرہ رکھتے ہیں، پیچھے اور دائیں بائیں نہیں رکھتے. فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مولا جنگ میں گھمسان کا رن ہو سکتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے چوطرفہ، اور آپ تو مرکز ہوتے قلب لشکر میں لڑتے ہیں، آپ واحد سپاہی ہیں. اب واحد مجاہد جو قلب لشکر میں جا کے لڑتا ہے. علی جب بھی جنگ کرتے تھے سائڈ سے نہیں، بس چلے جاتے تھے، درمیان میں گھس کے لڑتے تھے. میں حضرت محمد مصطفیٰ پہ اس پہ بھی ویسے بھی تاریخ کتب میں لکھا ہے کہ مولا علی کی جو تلوار تھی نا وہ جو دو رخی تھی، ادھر بھی رکتا ادھر بھی رکتا. علی چاروں ہاتھ پہ لڑتے تھے، اسے کہتے ہیں فور ہینڈ، چاروں ہاتھوں پہ لڑنا. ٹھیک ہے، علی چار ہاتھ پہ جنگ کرتے تھے. میں نے کہا مولا گھمسان کا رن پڑ سکتا ہے جی، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ فرنٹ میں تو آپ نے رکھا ہوا ہے، پشت پہ فرمایا علی کبھی پیٹھ کرتا ہی نہیں. مولا آپ تو پیٹھ نہیں کرتے لیکن آپ لڑتے ہیں قلب لشکر میں، تو وہاں تو ہر طرف سپاہی ہوتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے تلوار چلتی ہے. میں تم جانتے نہیں ہو علی جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے دیکھتا ہے. تو اب علی کو نا ایک بندے نے انہوں نے سکھایا کہ یوں کرو تلوار کی طرح، لڑائی میں تو علی ہاتھ نہیں دے رہا، ہم تلوار چلاتے جائیں گے تم ہمارے سائے میں چلتے جانا، اور علی کو جا کے سینے میں نیزہ مارنا. اب علی تھا. جیسے مالک اشتر نے جب 99 قتل کر لیے تو مالک نے سوچا کہ علی بادشاہ نے 100 کیا ہے، ایک بندہ رہتا ہے، میں اسے قتل کر لوں، میرے بھی 100 مولا کے بھی 100، تو میں کہوں گا مولا امامت کو اگر ایک طرف رکھو، آپ مالک کے کائنات میں بشر ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر امامت کو ایک طرف رکھ کے بشری تقاضوں پہ ظاہری دنیا پہ آ کے بات کرو تو 100 آپ کے 100 میرے. جو ہی یہ خیال کر کے جناب مالک نے ایک بندے کو تلوار مارنے کا ارادہ کیا، علی نے سر اڑا کے کہا مالک میں علی ہوں. یہ مالک سوچتے ہوئے جنگ کر رہے ہیں، سوچتے ہوئے اسے مارنا چاہ رہے ہیں. علی کل لشکر سے آئے، سامنے آ کے اس کا سر اڑایا، مسکرا کہتے مالک مجھے علی کہتے، پھر چلے گئے. تو اب جب اس نے نیزہ لیا سپاہیوں کے اوٹ میں، وہ نیزہ لے کے آ رہا ہے جی، نیزہ تانا ہوا ہے اور وہ لڑتے ہوئے آ رہے ہیں تلواریں چلاتے ہوئے، اسے موقع دے رہے ہیں آگے بڑھے آگے بڑھے. جو ہی وہ گھوڑوں کی اوٹ سے نکل کے علی کے سامنے آیا، علی نے گھٹنا آگے کر دیا جی، نیزہ گھٹنے میں لگا، نیزے کہیں ٹوٹ گئی. جنگ ہوتی رہی، رسول کے دور کی بات ہے، جنگ ختم ہو گئی، صحابی آ گئے، مولا علی کے گھٹنے میں نیزہ ٹوٹا ہے. فرمایا ہاں میں نے سنا ہے. مولا وہ نکالنا نہیں؟ فرمایا چلو نکال لیتے ہیں. آئے زور لگا نہیں نکل رہا، لوہا نہیں نکل رہا.
جی جراحوں کو بلایا، قابل بندوں کو بلایا، نہیں نکل رہا، کہا مولا کیا کرے؟ فرمایا علی سے پوچھو۔ مولا کیا کرے، کیسے نکلے گا؟ فرمایا میں نماز جب شروع کروں نا تب آ جانا۔ اب بات یہ ہے کہ علی تو نماز میں بھی وہی علی، نماز کے دوران بھی وہی علی، نماز سے پہلے بھی وہی علی، کچھ چینج تو نہیں ہو جانا۔ لیکن یہ کیا دکھ ہے کہ نماز میں آنا، جب علی نے نماز شروع کی ایک صحابی کے اس نے ہاتھ رکھا تو جیسے مکھن سے باہر نکل آتا ہے، نیزے کا ایسے نکل آئی، رسول کے پاس گئے، کہا علی سے پوچھنا، کہا مولا آپ ہی بتا دے۔ فرمایا علی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی ذات میں گن و گم ہو کے ایسے پگھل جاتا ہے جیسے پارا پگھل جاتا ہے۔ بڑی مہربانی، ٹھیک ہے میرے دوستو۔ اب رسول نے کہا علی سونا، فرمایا مولا بہت مہنگا ہے، اسی لیے آرٹیفیشل کا دور چل گیا ہے۔ فرمایا علی سونا، کہا مولا سونے کی عادت نہیں، لطف آتا ہے اس کے ساتھ باتیں کرنے میں۔ جی مولا علیہ السلام نے فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ جی تو میرے دوستو علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا مولا مجھے سونا نہیں ہے، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ فرمایا علی تمہارا سونا ہمیں چاہیے۔ جی کہا مالک ایک بات ہے، پھر کہا کیا؟ کہا سونا ہے میرے نفس کا، سونے کے لیے پورا نفس مجھے تیرے حوالے کرنا پڑے گا۔ علی شرط رکھو۔ مالک ٹھیک ہے، میں اپنے نفس تجھے دیتا ہوں، اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہ میرا سب کچھ تیرا، تیری سارے رضائیں میری۔ خدا کا سودا منظور ہے، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ اللہ نے کہا لوگوں میں سے کوئی ایک شخص ایسا بھی ہے جو اپنا آپ بیچ کے میری ساری رضائیں لے گیا۔ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، ساری میری رضائیں خرید گیا۔ اب خدا نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ، مرضات رضی اللہ، مرضات رضی اللہ، اللہ کی رضا، مرضات اللہ۔ تو اب علی رضی اللہ نہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی رضی اللہ ہے دیکھنا پڑے گا اللہ نہیں، علی راضی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، اسی پہ ایک جملہ ہے تو اس کے موضوع کا ہے تو اسی موضوع سے ریلیٹڈ، لیکن تھوڑا ایک جملہ، ٹائم میرا ہوگا نا، میں اپنا ٹائم دے رہا ہوں نا، آپ کو تو پورا ٹائم بھی دوں گا۔ جی اس کو یوں سمجھے جیسے وہ اردو میں کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ جب علی سو گئے جملہ بہت پیارا ہے، بہت پیارا جملہ ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ علی کی سونے کی شب کا بہت قیمتی جملہ ہے۔ علی جب سو گئے نا جوانوں، آپ جو بیٹھے پیچھے والے جوان بھی، آپ کو ویسے سردی بہت لگی ہوئی ہے لیکن ہمارا جی میں اگر جیکٹ اتار دوں پھر چست ہو جاؤ گے؟ چلے میں اتار دیتا ہوں، یہ یہاں اور ہے، میں جون میں کھڑا ہوں، آپ دسمبر میں بیٹھے، ایک ہی جگہ ہے، سیم پلیس، ٹھیک ہے۔ اب بھی اگر کوئی سست ہو کے بیٹھے گا تو میں سمجھوں گا کہ یہ بیمار ہے۔ میں تو گزارش کر رہا ہوں، کیا علی بادشاہ سوئے ہوئے؟ ظہیر بھائی، اور کافروں کا پروگرام تھا محمد کو قتل کرنے کا۔ نبی اپنا تعارف جب تک نہ کروائے اسے کوئی نہیں پہچان سکتا ہے، چاہے سامنے بیٹھا رہے، انہی لوگوں کے جو جانتے ہوں، چاہے سگے بھائی ہوں اور سامنے آ جائے نہیں پہچان سکتے، چاہے بغداد ہو چاہے یوسف کا عزیز خانہ ہو۔ گھبرا گیا، گھبرا گیا، گھبرا گیا، سگے بھائی ہرا کے بیٹھے 7 دفعہ، 1 دفعہ نہیں، ماں جائے نہیں پہچان سکے۔ جی جو میں گزارش کر رہا ہوں، ہر قبیلے سے 2 جوان تھے تاکہ ایک قبیلے پہ حرف نہ آئے، بنو ہاشم کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے
سرکار محمد مصطفیٰ قتل کے بعد ابو طالب زندہ تھے تو ہر قبیلے کے ساتھ بنو ہاشم کو جنگ کرنی پڑے. ہر قبیلے سے 2 فرد تھے اور عرب کے ٹوٹل قبیلے کتنے تھے؟ 365. 364 قبیلے وہ تھے جو کافر تھے. ایک قبیلہ تھا جو اہل بیت کے تھا, جو بتوں کو نہیں پوجتے تھے, وہ تھا ابو طالب کا قبیلہ. یاد 364 قبیلوں سے 2 فرد. ٹھیک ہے, میری ریاضی کمزور ہے, حساب خود کرتے رہنا. 2 فرد ہر قبیلے سے آ گئے. کس کو؟ رسول کو قتل کرنے کے لیے. یہ کھڑے تھے تلواریں سوتے ہوئے, علی بستر پہ سوئے, رسول چلے گئے. یہ اوپر 24 واٹ کا یہ انرجی سیور یا بلب جل رہا ہے. اس کے نیچے اس سے زیادہ پاور کی 200 پاور کی 500 کی لائٹ جل رہی ہے. اگر اس کو بجھا دیں اور وہ جلتی رہے, مووی صحیح نہیں بنے گی. کیوں؟ اس کا نور زیادہ ہے, اس کا کم ہے. اگر یہ باعدہ میں فیوز ہو جائے تو اس کی جگہ اگر شیم لگے گی تو پتہ نہیں چلے گا. اگر وہ اس کی طاقت کم ہوگی, پاور کم ہوگی, تو عام سے دیکھنے والا بچہ بھی کہے گا کہ پہلے والے کی روشنی زیادہ تھی, اس کی کم ہے. اماں کہتی ہیں کہ اندھیرا ہو جاتا اور میں نے سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالنا ہوتا تو رسول آتے تو ان کے نور پہ میں دھاگا ڈالتی. رسول آتے تو ان کے نور پہ دھاگا ڈالتی. اتنی روشنی تھی کہ اندھیرا روشنی میں بدل جاتا. اور سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالنا, میری ماں بہنوں سے پوچھو کہ کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنا باریک سوراخ ہوتا ہے. دھاگے کو کیسے مروڑا جاتا ہے, اس کا منہ باریک کیا جاتا ہے, پھر جا کے ناکے میں ڈالا جاتا ہے. اتنی روشنی چاہیے جس سے ناکے میں دھاگا ڈل سکے. اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ روشنی ہو تو ناکے میں دھاگا ڈلتا ہے. اب رسول کتنی روشنی ہوتی تھی. جب رسول پہلے سوئے تھے, سارے کافر دیکھ رہے تھے, سارے رشتہ دار ہیں, سب کو پتہ ہے محمد سوئے ہوئے ہیں. لیکن جب رسول چلے گئے, ساری رات ان کو پتہ نہ چلا کہ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. پچھلے 9 دن میں کہتا تھا نعرہ لگاؤ, اب نہیں کہنا میں نے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, کیونکہ اب نعرہ نہیں بھی لگاؤ گے تو مجھے پتہ ہے کہ آپ سنتے اچھا ہو. بس یہی سمجھوں گا کہ بندے نے سردی تو مارے گئے. اس کے باوجود کہ میں نے آپ کو جوش دلوانے کے لیے اپنا کوٹ اتار دیا, مگر نہ وہ علامہ نثار عباس جہادی اللہ درجات بلند کرے, والد صاحب کے شاگرد تھے, بھائی اسد کے جو بھائی تھے, اللہ ان کے پچھلے محرم وفات پا گئے تھے. وہ جنگ میں گئے تو ان کو کسی نے کہا جی ماتم آپ کو سنا دو. فرماتے ہیں جائز ہے جی, ماتم جائز ہے. اس نے کہا جی قمیض اتار کے, کہتے ہیں جائز ہے. اس نے کہا جی بنیان اتار کے, فرمایا جائز ہے. بڑے مزدار آدمی تھے جی, کہتے ہیں جائز ہے. اور کہتے ہیں صاحب کمرے میں مولوی صاحب بیٹھے ہیں سرگودا والے, وہ تو کہتے ہیں کہ ماتم جائز نہیں, قمیض اتار کے. کہتے ہیں اچھا, کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ قمیض اتار کے ماتم جائز نہیں. کہتے ہیں اچھا جو تو مولوی سٹیج پہ آئے نا تو میں بھی پڑھنا ہے تو میں نے پہلے پڑھائے ہو جی. اب نثار عباس صاحب سٹیج پہ کھڑے, بہت پرلطف دلیل ہے, بڑا پیارا جملہ ہے ان کا جی. اور مولوی کے منہ پہ تماچا بھی ہے جی. تو مولوی صاحب سٹیج پہ تھے, جہادی صاحب وہ پیچھے بیٹھا تھا, سرگودے والا مولوی, بڑا نام ہے اس کا, مجھے نام آتا نہیں ہے, اچھا بھی لگتا خیر ویسے مجھے. تو وہ پیچھے بیٹھا تھا. جہادی صاحب نے تقریر کرتے کرتے پوچھ لیا, مولوی صاحب میں بندہ پڑھا لکھا کوئی نہیں جے, ایک بات تو بتائیں. کہتے پوچھو. سٹائل اپنا سلطان رہی والا, پوچھو. وہ کہتے جناب مولانا صاحب یہ بازو یوں کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. اگر میں یہ قمیض اتار دی ممبر پہ
کمیز اتار کے رکھ دی. کہتے جی یہ میں نے کمیز اتار دی ہے, اب نماز جائز ہے؟ مولوی صاحب کہتے جائز ہے. کہتے سرکار یہ سارا مجمع سن رہا ہے, یہ بھولے بھالے دیہاتی لوگ ہیں جان کے, تو جائز ہے؟ کہا جائز ہے. بنیاد سمیت پہ اتار دی, بنیاد اتار کے رکھ دی. کہتے جی اب میں نماز پڑھوں جائز ہے؟ مولوی صاحب نے کہا جائز ہے. کہتے مولوی مرے تینوں شرم نہیں ہوندی, بغیر کمیز دے نماز جائز ہے تے ماتم حرام ہے. جائز تھا, کمیز تو جائز نہیں ہے. اب ساری زندگی نعرہ لگائے میں نے یہ آگے والا ڈنڈا نہیں کرنا, ٹھیک ہے کہ منت تھی اتنی جتنی میں نے کر لی, ٹھیک ہے, اس سے آگے اب میں بھی نہیں بڑھ سکتا, جو کچھ تقاضے ہوتے ہیں اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ میں جو گزارش کر رہا ہوں, مولا علیہ السلام سوئے ہوئے ساری رات, دیکھیں نا ساری تاریخوں میں لکھا ہے کہ رسول کا قد حضرت علی سے بڑا تھا, بلکہ عجیب تھا اور بڑا قیمتی جملہ ہے ظہیر بھائی. بعض صحابی ایسے تھے, وہ کچھ ایک تو صحابی تھے ٹیڑھا منہ, ٹیڑھے دانت, لمبے قد, ایک آنکھ ٹیڑھی, عجیب عجیب لوگ تھے. کریم نبی تھا, اس کے دروازے گھر گیا ہوا تھا, لمبے لمبے قد. لیکن عجیب ہے, سنیے گا, یہ جو کا مقام نہیں, میں یعنی یہ رسول قرآن ہے, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. یہ عجیب تھا کہ یہ لمبے جب رسول کے قریب آتے تھے تو رسول لمبے نظر آتے تھے, اور یہ ٹھنگنے نظر آتے تھے رسول کے سامنے. جی ان کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا, ایسے محسوس ہوتا تھا. اب ہر کسی کو پتا ہے کہ رسول کا قد بڑا ہے, علی کا چھوٹا ہے. آپ جب گھر میں جائیں, مثلا یہ دونوں بھائی ہیں, کزن بھائی ہوتے ہیں نا, ظہیر اور ناصر, اور ایک کوثر نہ تھا, وہ کیا کہتے ہیں, یار غار ہے دونوں کا. جی اب جب میں کہوں فرض ابھی میں آیا تو یہ کیا, اب اگر دونوں ایک ہی کمرے میں چارپائی علیحدہ علیحدہ پہ سوئے ہوں, جاتے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ناصر ہے, یہ ظہیر ہے. کیوں؟ باہر کی لینگویج تھوڑی مختلف ہے. اسے پتا ہے کہ یہ جو باڈی ہے یہ تھوڑا سا ظہیر موٹا ہے, ناصر بھی نفیس علی سونا ہے, ٹھیک ہے, سونا وہ بھی ہے, جب پتلے بندے ذرا زیادہ ہی سونے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اب میں اسے کہوں کہ ظہیر بھائی کو بلا کے لاؤ تو یہ سیدھا اتر جائے گا, چونکہ فیملی ممبر ہے, گھر کا بندہ, بھائی ہے, دوست ہے, عزیز ہے, دوست ہے, ٹھیک ہے, سیدھا جائے گا. ظہیر بھائی اس کو پتا ہے, یہ جتنے کھڑے تھے سارے قریش تھے, سب نے بچپن سے علی اور رسول کو دیکھا تھا. آپ کی چپ کی قسم ساری رات انہیں پتہ نہیں لگا کہ محمد سو رہے یا علی سو رہے. شب بھر پتہ نہ چلا کہ علی سوئے ہوئے ہیں یا رسول. اور سنو گے جملہ کہہ دو جی, آپ کی خاموشی شاید مجھ سے ٹوٹ جائے, ہو سکتا ہے, میں بھی پاسبل ہوتی ہے آپ جی. صبح کی نماز سے پہلے, یہ صبح 7 کے قریب یوں سمجھ لیں, چند جوانوں نے, 7 جوانوں کا لکھا ہے, 7 جوانوں نے نقابیں اوڑھی, مفلڈ ہوئے, نقابیں اوڑھی, اور دیوار کراس کر کے جا کے قتل کا ارادہ کیا کہ محمد مصطفیٰ کو قتل کرے. ایک بابا کھڑے تھے ان کے اپنے ہی کوئی, اس نے کہا کیا بات ہے, کیا مفلڈ ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جا رہے ہیں اب قتل کریں, ساری رات انتظار کرتے یہ جو باہر نہ آئے, ہم بھی نہ جائیں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول کو قتل کرنے. انہوں نے کہا میں روکتا نہیں, چونکہ میں بھی پلاننگ میں شامل ہوں, میں بھی اس حصے کا حصہ ہوں, اس پورے پروگرام کا میں بھی ایک حصہ ہوں. جاتے تو چلے جاؤ, میں روکتا نہیں, لیکن ایک تجربے کی بات بتاؤں. کہتے ہاں, کہتے تجربہ میرا ہے وہی تم کو بتا رہا ہوں, جاتے ہو چلے جاؤ, بے شک قتل کر دو, لیکن میں نے ہزاروں مرتبے دیکھا ہے سوتے محمد ہے, اٹھتے علی ہے. حسین
میں ایک منت تھی کہ آپ کے یہاں جب میں 9ویں کی شب 10ویں کی رات جب مجلس پڑھوں گا تو ایک نعرہ ایسا لگواؤں گا جس میں سارے بندے بغلوں سے ہاتھ نکال کے ہاتھ اوپر کریں. اجازت ہے؟ میں منت پوری کر سکتا ہوں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ منت پوری کرنا جائز ہوتا ہے نا؟ شریعت میں، سنی شیعہ مذہب میں، قرآن میں جائز ہے کہ اگر کسی نے منت مانی ہو وہ منت پوری کر. میری منت ہے کہ ایک سارے بندے ہاتھ ذرا نکال کے ایک دفعہ پتہ لگے کہ یہ زندہ لوگ ہیں اور یہ جی تو ہاتھ کھولے بیٹھے نعرہ حیدری. میری منت پوری ہو گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی منتیں قبول کروائے. جی رسول نے فرمایا ابراہیم نے کہ اسماعیل جبرائیل آ گئے اور کعبہ بنائے. گھبرا تو نہیں گئے؟ بسم اللہ بسم اللہ. وہ آپ کو مفت تقریر دی، میں نے اس کی کوئی نیاز نہیں. نیاز والی اب شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ ویسے فار یور گڈ انفارمیشن میں 50 منٹ پڑھ چکا. ٹھیک ہے، لیکن تقریر ابھی شروع ہو رہی ہے. یہ فقط آپ کے محبت، آپ کا خلوص، آپ کے چل کر آنے کی قیمت ہے. ٹھیک ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید آپ کو کسی کو میری کچھ گزارشات، کچھ میری نوکری، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ آ جائے کہ وہ اور ہیں اور ہم اور ہیں. ٹھیک ہے، جناب ابراہیم نے کہا اسماعیل جبرائیل آؤ. جبرائیل نے کہا مولا کیا کرو؟ فرمایا گارا بناؤ. اسماعیل نے کہا بابا میں. فرمایا پتھر اٹھا کے لاؤ. جبرائیل سے اسماعیل نے کہا گارا بنا. نوکرا نہیں دیا. جبرائیل آب زمزم کا پانی لائے. کس کا پانی؟ آب زمزم کا پانی لائے. جی حجر اسود پہلے موجود تھا آدم کے دور سے. جی وہ ایک کونے میں چھپا پڑا تھا مٹی میں، اس کو نکالا جبرائیل نے، وہ آ کے رکھا آب زمزم کا پانی لا کے. جی اور مٹی اٹھائی کعبے کی حدود سے. جبرائیل نے اس کا گارا بنایا. گارا بنا کے تھال بھر کے ابراہیم کے سامنے رکھا. اسماعیل نے دیکھا، اسماعیل ایک پتھر لائے. پتھر اور گارا دونوں آ گئے. ابراہیم نے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر سبحان ربی العظیم اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اٹھے. اسماعیل نے کہا بابا یہ کون سی نماز تھی؟ کہا بیٹا آپ کو علم نہیں، اللہ نے جب آج مجھے کہا ہے کہ کعبہ تعمیر کرو، مجھے حکم دیا ہے کہ یہ علی کا گھر ہے، ہر پتھر کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا. سلامت رکھے. صبح ہر پتھر کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی. کس نے؟ ابراہیم نے. مستری بھی دیکھو، مزدور بھی دیکھو، گھر بنانے کا انداز بھی دیکھو. آنے والا اتنا مقدس اور قیمتی ہے. جی اس کا آخر جملہ کہہ دوں اس کا. جی گو اینڈ لیس ہے یہ موضوع. گزارش کرتا ہوں کہ جب یہ کعبہ بن گیا نا تو میں نے گزارش کی تھی، ابراہیم نے کہا تھا الہی بنائے تو لکا بیتن و سبعین مسجدہ، میں تیرا کعبہ بھی بنا چکا، 70 مسجد بھی. خدا نے کہا لک العجر عندی، اجر دے چکا. کہا مالک کیا؟ فرمایا میں انی جاعلک للناس اماما، علی کے صدقے ہم نے تجھے امام نہیں بنا دیا، امام بنا دیا. تو ابراہیم نے کہا مالک اجر میں اضافہ کر. جی یہ پھر اس جملے کو نکال دینا، یہ تقریر کا حصہ نہیں، سنا رہا ہوں، اس کا ٹائم آپ کو دیتا ہوں. پھر کہا مالک اجر میں اضافہ کر. فرمایا نہیں، اجر میں اضافہ کعبے بنانے سے نہیں ہوتا، مسجدیں بنانے سے نہیں ہوتا. مالک کیا کروں؟ اور میں حل قصوت احد من شیعت علی جن او اتمتا ہوں. اگر اجر میں اضافہ چاہیے تو کعبہ مسجد نہیں، کسی بھوکے علی والے کو روٹی کھلاؤ. کوئی آپ کے سامنے اعتراض کرے نا، اعتراض کر کے قاضی شاہ مردان جی یہ کہہ رہا تھا کہ بھوکے علی والے کو روٹی کھلانا بہت افضل ہے، تو اسے کہنا مر جانیا آ دیکھ رسول پاک کے سامنے عدی بن حاتم کہہ رہے تھے مولا میرا باپ حاتم
बड़ा सखी था, मर गया, काफिर मरा, कुफर पे मरा, अल्लाह को नहीं माना, रसूल को नहीं माना, आपसे पहले मर गया। मौला आप कहते हैं जिसकी आप शिफात करें वो जन्नत में जा सकता है। मौला वो काफिर मरा है, उसकी शिफात करें जन्नत में चला जाए। फरमाया तेरे बाप को शिफात की जरूरत नहीं, चूंकि उसने जहन्नम में पहले ही नहीं जाना। उसने कहा बाबा क्यों? फरमाया इसलिए कि वो काफिरों में सखावत करके खाना खिलाता था। तेरी खोपड़ी में बात नहीं आई, जो काफिर को खाना खिलाए, काफिर होकर वो जहन्नम में नहीं जाता। जो अली वाला वो अली वाले को खाना खिलाए, वो जन्नत में क्यों नहीं जा सकता? आखिर जुमला, काबा रसूल से पहले एक दफा बना, 4 मरतबा नबी के बाद ये काबा गिर चुका है। कितनी दफा? 4। पहली दफा कब गिरा? जब यजीद ने आग लगाई। दूसरी दफा जब मरवान ने आग लगाई। तीसरी दफा जब हज्जाज बिन यूसुफ ने आग लगाई। और चौथी दफा 1944 में ये काबा गिरा। 1 मिनट, काबा गिरा 1944 में। ये अभी 60-70 साल पहले की बात है। 70 साल पहले। क्यों गिरा? बारिशों से गिरा। इतनी बारिशें आई थी कि काबे की दीवारें गिर गई। लोगों ने कश्तियों पे तवाफ किया जी। 4 मरतबा काबा गिरा, 4 दफा बना, 4 दफा गिरा, 4 दफा बना, 4 दफा गिरा, 4 दफा बना। एक दफा अगर कोई दीवार या घर गिर जाए, दोबारा बनाओ वैसा नहीं बनता। वैसी ईंटें नहीं होती, वो मटेरियल नहीं होता, वो हाथ की सिधाई नहीं होती। कहीं ना कहीं लैंग्वेज मुख्तलिफ हो जाती है उसकी, ठीक है, मुख्तलिफ हो जाती है। सामने है, आज भी काबा मौजूद है, जाके देख लो। 4 मरतबा गिरा, 4 दफा बना, आज भी अली के आने का निशान वैसे ही बाकी है। जाफर अली मीर लाहौर वाले जिंदा थे बीबी के पहले दौर में जी। 88 में जब आई थी लंदन से, तो इनके पहले दौर हुकूमत में इरफान आबदी शहीद बीबी के साथ हज पे गए थे। जाफर अली मीर के पास मिले, मैं बच्चा था, ताल्लुक का रिश्ता था। मैंने आबदी साहब से कहा कि आबदी साहब वो सुने आप बीबी के साथ हज पे गए थे। हंसने लगे, क्योंकि हुकूमती हज शरीयत में जायज नहीं है, अपने पैसों से होना चाहिए। कहने लगे वो मैं पहले हज कीता सी। कैसा? तो ज्यादा बादशाह तनकीद पे करें दो। मैं नहीं सरकार, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं वैसे पूछ रहा था कि कोई हज के दरमियान कोई बात तो नहीं हुई। कहते हाँ, मौलवी फजल रहमान भी साथ था और मौलवी भी थे, 36 उलमा थे। जब ये रुकन और मकान के दरमियान गए ना, तो दीवार एक काबा शक है, तो बीबी रुक गई। बीबी रुक गई, तो बीबी ने दीवार को देखा, तो काबे के उमूर के मैनेजर को बुलाया कि ये क्या है, दीवार की क्या गिरी मेरे घर की दोस्तों? मेरा घर गिरा हो, गरीब आदमी ठीक है, काउंसलर का गिरा हो ठीक है, जहीर और नासिर का घर गिरा हो, लोग मिलो चौधरी भी गए नहीं, यही होता है ना कि और जो कायनात का मालिक हो। तो बीबी ने कहा ये क्या है? उसने कहा बीबी मैं तो मैनेजर हूं, मक्का के गवर्नर से बात करें। बीबी ने मक्का के गवर्नर को बोला, शहजादा मुकर्रम था जो आजकल इंटेलिजेंस चीफ है, उसको बुलाया। बीबी ने कहा मुकर्रम? कहता जी बीबी। क्या ये क्या है? खुदा घर की दीवार शिकस्त है, तुम लोग इसी की रोजी खाते हो, दीवार नहीं बनवा सकते? उसने कहा बीबी ऑफिस में बैठ के बीबी का देख मुकर्रम, अगर तेरी हुकूमत नहीं बनवा सकती तब फहद से कहो कि मैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी दुनिया के इंजीनियर बुलाती हूँ जी, बिल्डर्स बुलवाती हूँ, कॉन्ट्रैक्टर बुलाती हूँ, उनको दिखाती हूँ दीवार, फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ, कंसर्शियम बनाती हूँ इंटरनेशनल, और उसे कहती हूँ कि दीवार दोबारा बना दे। कहा बीबी ये हम पहले कोशिश कर चुके, आए जरा पर्दा हटाए तो क्या देखा, इधर भी पत्थर उधर भी पत्थर, लेकिन दरमियान में लोहा, सिक्का और सीमेंट इनकी चुनाई हुई भी है, जाल बना हुआ है।
کبھی بھی دیکھا اس کے باوجود ایک 3 من کا کیل ادھر لگا ہے، 3 من کا کیل ادھر لگا ہے، سپورٹنگ یوں اس اینگل سے 90 کی زاویے پر، لیکن بھی دیکھا یہ ہے 100 سال کی یہ وارنٹی ہے کمپنی کی طرف سے، یہ ہمیں ملی تھی وارنٹی کہ 100 سال تک یہ دیوار شکستہ نہیں ہو سکتی، لیکن بھی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، جو ہی 13 رجب کی رات آئی دیوار پھر پھٹ گئی۔ بس میرے عزیز و دوستو، پورا گھنٹہ ہونے کو آ گیا۔ میں نے گزارش کیا تھا کہ علی کے ہوتے ہوئے دین غریب نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں سب سے بڑی قربانی ہے نا وہ حسین کے بیٹے لیسکر کی۔ ہر جنگ کرنے والا گیا، اس نے کسی نہ کسی کو مارا، حتیٰ کہ شہزادہ آن محمد نے بھی 13 لوگوں کو قتل کیا۔ شہزادہ قاسم نے 17 یا 26 لوگوں کو قتل کیا۔ واحد شہید تھا جو بول نہ سکتا تھا۔ پوچھا تھا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے 40 سال سے وہاں مقیم امام الجمعہ والجماعت آیت اللہ کشمیری سے کسی نے، چونکہ میں شہزادہ لیسکر کی پہلے شاد پڑھ چکا شاید، تو وہی چیز دوبارہ پڑھنا ذرا میرے اس میں نہیں ہے، پڑھتا لیسکر ہی ہوں لیکن جو ایک دوسرا پہلو ہے۔ آیت اللہ کشمیری سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ سرکار باس کا روزہ ہے، یہ حر کا ہے، یہ حبیب کا ہے، یہ امام حسین کا ہے، یہ اکبر کا ہے، علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ سرکار کشمیری نے کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام سے پوچھ کے آپ کو کل بتاؤں گا۔ قافلہ جب کل آیا تو انہوں نے کہا کشمیری پوچھا؟ کہتے ہاں میں نے پوچھا تھا، اور کشمیری رونے لگا، بہت ساری دیر روتا رہا، پھر پوچھا پھر رونے لگا۔ کہتے کشمیری بتا؟ کہتے بتانے کی بات ہو تو بتاؤں نا۔ کہتے کیوں کشمیری؟ مولا نے بتایا نہیں؟ کہتے بتایا۔ کہتے کیا؟ کہتے رات میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگ کے سویا، رات کی کسی پہر میں مولا تشریف لائے، ریش مبارک رنگین، دائیں کی زلف بائیں، بائیں کی زلف دائیں، سارا جسم خون آلود۔ فرماتے کشمیری کیوں بلایا؟ میں نے کہا مولا آپ کو علم تو ہے میں نے کیوں یاد کیا ہے؟ فرمایا کشمیری نہیں، میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، مجھے بتا تو نے مجھے کیوں بلایا ہے، کیا دعا مانگی تھی؟ کہا مولا پتہ نہیں۔ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے کشمیری، میں بھی تو سنوں نا کہ تو کیا مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے؟ عرض کی مولا اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اکبر یہ سویا ہوا ہے، عباس وہ سوئے ہوئے ہیں، وہاں حبیب ہے، وہاں فلاں فلاں، مولا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا کشمیری تو مجھے بتا، بچہ تیرا ہو 6 ماہ کا، زخمی ہو، تو زمین پہ لٹائے گا یا سینے پہ لٹائے گا؟ میں نے کہا مولا سینے پہ لٹاؤں گا، لیکن علی اصغر کہاں ہے؟ فرمایا علی اصغر میرے سینے میں دفن ہے۔ کہا مولا کیسے؟ علی اصغر شہید پہلے ہوئے تھے، آپ نے ریت میں دفن کیا تھا، آپ بعد میں شہید ہوئے، اصغر آپ کے سینے میں کہا کشمیری نہ پوچھ، کربلا بڑی مشکل ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا جب کربلا کی دیگر ہوئی تھی نا، جب خیمے لٹ گئے تھے، میری ماں بہنوں کی چادر لٹ گئی تھی، شام ڈھلنے لگی تھی، ابن سعد نے کرسی لگائی تھی وہاں جہاں میری بہنیں، میرے حرم، میری بیٹیاں بیٹھی تھی، سامنے کرسی رکھوا کے اس نے حکم دیا جاؤ اہل بیت کے جسم اٹھا کے لاؤ، میتیں اٹھا کے لاؤ۔ پہلے علی اکبر کو لایا گیا۔ میری بہنوں نے سمجھا شاید یہ ہمیں کہے گا جنگ ختم ہو گئی ہے، اب اٹھو اور بیان کر لو۔ جب علی اکبر آیا نا تو اس نے کہا کہ اکبر کی ماں کون ہے؟ میری بہن بھی اٹھی تھی اور ام لیلہ بھی اٹھی تھی، دونوں گئے۔ کہا شمر یہ کون ہے؟ کہا ابن سعد ایک حسین کی بہن ہے، ایک حسین کا حرم ہے۔
کہا ان کے سامنے اکبر کو دوبارہ شہید کر دو، سرطن سے جدا کر لو۔ مولا فرماتے ہیں میری بہنوں کے سامنے، میرے اہل حرم کے سامنے اکبر کا سرطن سے جدا کیا گیا۔ مولا پھر فرمایا پھر اون محمد کے جسم لائے گئے، پھر میری بہن کے سامنے ان کو قتل کیا گیا، ان کے سرطن سے جدا ہوئے۔ کہا مولا میں مر نہ جاؤں۔ پھر فرمایا اس کے بعد قاسم کو ڈھونڈا گیا، سپاہیوں نے بتایا کہ قاسم تقسیم ہو گیا تھا۔ پھر سرکار عباس لائے گئے، اس کے بعد ایسے مولا پڑھتے ہیں، فرمایا سب میں ایک ایک سر ابن سعد نے تقسیم کر دیا۔ کہتے اب چلو جنگ کربلا ختم ہو گئی۔ ایک قبیلے والے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ابن سعد ہم نے تیری بہت بڑی ہیلپ کی ہے، یہ سب تو انعام لیں گے یزید کے دربار میں، ہمیں کیا انعام ملے گا؟ ابن سعد نے دیکھا، کہتے بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن شہداء کے سر ختم ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ کہتے ہمیں نہیں پتا، یا تو ان میں سے کسی سے سارا میں لے کے دو یا کوئی اور طریقہ بتاؤ۔ اتنے میں شمر کہتے ہیں میں نے کہا ابن سعد ابھی ایک شہید باقی ہے۔ ابن سعد نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں وہ جس کو حسین جھولی میں اٹھا کے لائے تھے، وہ شہید ابھی باقی ہے۔ ابن سعد نے کہا ہاں وہ حسین کا اصغر، ہاں وہ کہاں ہے، کہاں دفن کیا تھا؟ سپاہیوں نے کہا دفن تو ہوا تھا، تو خیمے جل چکے، جگہ کا بھی پتہ نہیں، اور حسین خیمے کے پیچھے لے گئے تھے دفن کرنے کے لیے۔ ابن سعد نے کہا یوں کرو قبیلے والوں اپنے ہاتھوں میں نیزے لو اور جاؤ لاش ڈھونڈو۔ مولا فرماتے اس وقت اصغر کی ماں نے نجف کی طرف منہ کر کہا تھا بابا علی دیکھ میرا اصغر دوبارہ شہید ہو رہا ہے، دوبارہ شہید ہو رہا ہے میرا اصغر۔ اور اس وقت سب لوگ نیزے لے کے چلے، زمین میں مارنے لگے، وہ نیزے زمین میں نہیں لگ رہے تھے، اصغر کی ماں کے کلیجے میں لگ رہے تھے۔ یہ تھوڑی دیر بعد واپس ہے، کہتے میرے ساتھ اللہ تجھ پہ لعنت کرے، علی اصغر کا جسم نہیں مل رہا۔ ابن سعد نے کہا شمر کوئی طریقہ کر، اس نے کہا طریقہ ہے اگر تو اجازت دے تو۔ کہا کیا وہ جو سامنے بیٹھے نا قیدی، یہ سارے رازوں کا امین ہے، سب چیزیں یہیں سے مل سکتی ہیں۔ کہا کیسے؟ نیزہ ہاتھ میں لیا، گیا امام زین العابدین کی پشت پہ تحریر شروع کی، لکھنا شروع کیا نیزے کیلی سے کہ اصغر کہاں دفن ہے۔ بی بی سکینہ نے دیکھا نا بھائی کی پشت پہ نیزوں کو چلتا، ماں کے پاس جا کے اما اس وقت بتائے کہ جب میرا سجاد بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ سیدہ سکینہ نے کہا لوگوں میری ماں بتاتی ہے، بی بی نے یوں اشارہ کیا، مولا کہتے آسمان پھٹ جاتا، زمین تباہ ہو جاتی، اصغر کی ماں یہ منظر نہ دیکھتی۔ عجیب منظر تھا کشمیری، جب وہ سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کے اٹھتے تھے جہاں میرا اصغر دفن تھا، بی بی ساری طرف گئی، سکینہ رونے لگی، سب بیویوں نے عباس کی طرف منہ کر کے کہا عباس آ دیکھ ہمارا اصغر دوبارہ شہید ہو رہا ہے۔ اچانک اس ملعون نے کیا کیا، ایک شخص کا نیزہ اٹک گیا، نیزے کا پھنسنا تھا، نیزے کا پھنسنا تھا، سپاہی بے چین ہو گئے۔ اچانک دوسرے سپاہی نے ساتھ مل کے جب زور لگایا تو نیزہ برآمد ہوا۔ بس میں کیا بتاؤں، جیسے اونٹ کو کھڑے ہوتے ہوئے نہر کیا جاتا ہے، میرا علی اصغر نیزے پہ بلند تھا، ایک سپاہی نے زمین پہ نہیں لٹایا، تلوار کا وار کیا، اور بی بی نے کہا مثلوں کا تنہر، اصغر تیرے جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا مولا میں تباہ و برباد ہو جاتا یہ جملہ نہیں سنتا۔ مولا اس کے بعد کیا ہوا، آپ کے سینے میں اصغر کیسے آ گیا؟ کہا ہاں میں تجھے بتاؤں، اس وقت اس نے حکم دیا تھا کہ گھوڑے دوڑا دو، سب گھوڑے دوڑا دو، سب لاشوں کو پامال کر دو۔ میں نے دیکھا کہ اصغر کی ماں نے اب اپنے اصغر کو پامال ہوتے دیکھ لیا تو اصغر کی ماں مر جائے گی۔ اب میں اٹھ کے جا کے میں نے اصغر کو سینے میں لے لیا، ہاں کشمیری اصغر میرے سینے میں دفن ہے۔ مومن سے کہو جب وہ آیا کرے اصغر کو پیار دینا ہو یا اصغر کا برشا دینا ہو یا اصغر کی قبر کو چومنا ہو، میری قبر پہ آ کے میرے سینے والی جگہ پہ کھڑے ہو کے سلام کرے کہ اصغر میرا سلام، اصغر ہمارا سلام ہو، تو بھی آرام کر رہے ہم بھی بے چین رہے۔ ہاں میرے دوستو، جب یہ جملے کشمیری نے سنے نا قبلہ، کہا مولا ایک بات اور میں پوچھنے بھول گیا۔ فرمایا کیا مولا وہ جو بی بی نے منت مانی تھی کہ کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، اس کا سبب کیا تھا؟ کہا کشمیری سبب یہی تھا نا جو میں نے بتایا، جب بی بی نے تیسری مرتبہ ایک دفعہ نیزے سے شہید ہوا، ایک دفعہ پھر تلوار سے گلا کاٹا گیا، تب
علی اصغر کی ماں نے کہا تھا مولا میں وعدہ کر رہی ہوں جب تک زندہ رہو گی نہ ٹھنڈا پانی پیو گی نہ چھاؤں میں بیٹھو گی. اسی لیے بی بی کہتی ہے لوگوں جب کبھی تم کے بچوں کو ٹھنڈا پانی پلانے لگو میں اصغر کی پیاس یاد کیا کرو. اور حسین نے کہا شیعتی ما ان شربتم ما حزب فاذکرونی او سمیتم بے شہید فندبونی. شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو وہ وقت یاد کیا کرو جب میرے اصغر کو